الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان دین، نوجوانان دین اسلام اور پردہ نشین میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، اور دار الاسباب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ ملے گا اللہ کی مرضی سے. بندے کو جو کچھ ملے گا اللہ کے حکم سے. بندے کو جو کچھ ملے گا اللہ کے خزانے سے. لیکن ملے گا تب جب بندہ اس چیز کو حاصل کرنے کی محنت کرے گا، جب بندہ اس چیز کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے گا، جب بندہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تبھی وہ چیز اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا کرے گا. میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں. ایک کسان ہے جس کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ اس کا کھیت لہلہائے، اس کے کھیت میں غلہ اگ جائے، اس کا کھیت ہرا بھرا ہو جائے. لیکن صرف تمنا کر لینے سے نہ اس کا کھیت لہلہائے گا، نہ اس کے کھیت میں غلہ اگے گا، نہ اس کا کھیت ہرا بھرا ہوگا، بلکہ اسے پہلے وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیت کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اور غلہ پیدا ہونے کے لیے اور کھیت کو لہلہانے کے لیے پیدا فرمائے ہیں. تو کسان کو پہلے اپنا کھیت جوتنا پڑے گا، کھیت میں پانی ڈالنا پڑے گا، کھیت کو جوتنا پڑے گا، کھیت میں کھاد ڈالنی پڑے گی، کھیت کو سنوارنا پڑے گا، کھیت میں دانے ڈالنے پڑیں گے. جب اتنے سارے اسباب، اتنی ساری چیزوں کو فراہم کر کے مہیا کر کے ایک کسان اپنے کھیت میں لگاتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی اس کے کھیت کو ہرا بھرا کرتا ہے اور اس کے کھیت سے غلے کو اگاتا ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کی تمنا کر لینے سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. ایک نوجوان ہے، اس کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے.
تو صرف آرزو اور تمنا کر لینے سے نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے اور نہ کوئی انجینئر بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے پہلے وہ اسباب، وہ چیزیں، وہ اشیاء اختیار کرنی پڑیں گی جو اللہ نے ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ پہلے اسکول میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، انٹر ہائی اسکول پار کرنا پڑے گا، وہ پاس ہوگا تو نیٹ کا یا JEE کا ایگزام دے گا، تب جا کر کے وہ کہیں ڈاکٹر یا انجینئر کے لیے کسی میڈیکل میں داخلہ لے سکتا ہے۔ تو اتنے سارے پرکریا یا اتنے سارے اسباب کے بعد میں تب کوئی انسان یا کوئی نوجوان ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف تمناؤں سے، صرف آرزوؤں سے، صرف خواہشوں سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا نہیں کرتا ہے جب تک بندہ اس چیز کے لیے وہ اسباب اختیار نہ کرے جو اللہ نے پیدا فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر سب سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے آپ نیک بننا چاہتے ہیں، تو ہر کسی کا جواب ہاں میں ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا مقرب بنا لے، وہ جواب دیں گے ہاں۔ اگر ان سے پوچھا جائے ولی اللہ بننا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان سے پوچھا جائے بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دین کی راہ پر آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے، تو جواب ہمارا ہاں میں ہوگا۔ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو ہمارا جواب ہاں ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں، ایسا بندہ بننا چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں جو مانگیں اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، تو صرف تمنا کر لینے سے، صرف آرزو کر لینے سے، صرف خواہش کر لینے سے نہ ہم دیندار بنیں گے، نہ ہم نیک بنیں گے، نہ ہم پارسا بنیں گے، نہ بزرگ بنیں گے، نہ صالح بنیں گے، نہ اللہ والے بنیں گے، بلکہ پہلے وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جو اللہ نے نیک بننے کے لیے پیدا فرمائے۔ ایک آدمی کی یہ آرزو ہے کہ میں بن جاؤں، نیک بن جاؤں، ولی اللہ بن جاؤں، لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے یا اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو اور چیزوں کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر پا جائے، ناک رگڑتا رہ جائے، لیکن نہ نیک بن پائے گا، نہ اسلام کی تعلیمات پر اس کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو تمنا اور آرزو کے ساتھ میں وہ اسباب، وہ چیزیں بھی اختیار کرتا ہے، ان چیزوں پر بھی عمل کرتا ہے جو اللہ نے نیک بننے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے نیک بننے کی خواہش کے ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو اختیار کر لیا جو نیک بننے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راہ پر اس کو خود چلاتے ہیں، انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اسباب اختیار کریے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک بننے کے لیے اللہ نے کیا اسباب بنائے ہیں، کیا چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم نیک بن جائیں۔ انہی اسباب میں سے صرف ایک سبب آپ کے سامنے، ایک چیز بیان کی جائے گی، اگر ہم نے اسی پر انشاءاللہ عمل کر لیا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ ہمیں عطا کر دے گا۔ تو نیک بننے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ محبت انسانی جذبات میں سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ اسی محبت کی بنیاد پر دنیا کے رشتے قائم ہیں۔
اسی محبت کی بنیاد پر دنیا کی رونقیں قائم ہیں، اسی محبت کی بنیاد پر انسانی تاریخ نے بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی داستانیں لکھی ہیں۔ اسی محبت کی بنیاد پر ایک انسان کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی محبت کی بنیاد پر ایک انسان کے لیے اپنے جان کی بازی لگانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اسی محبت کی بنیاد پر ایک انسان کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا آسان ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عجب چیز ہے محبت کی یہ بازی، جو جیتے وہ ہارے، جو ہارے وہ جیتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی مختلف آیات کریمہ اور متعدد احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ ان سے محبت کرنا یہ ہمارا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے۔ حضور سے الفت اور محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے دین کا اہم حصہ ہے اور ہمارے اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور محبت کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت رچ گئی تھی، بس گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق اور خدا کا عشق ایسے دوڑتا تھا جیسے ہماری نسوں میں اور ہماری رگوں میں خون دوڑتا تھا۔ اور اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان ہوا، اور اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے دین کے راستے میں نکلنا آسان ہوا۔ اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہوا۔ اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دینا آسان ہوئی۔ اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے اپنی خواہشات پر نبی کی خواہشات کو ترجیح دینا آسان ہوا۔ اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنی باتوں اور اپنی چیزوں پر نبی کی بات، نبی کے اقوال اور نبی کے افعال کو ترجیح دینا آسان ہوا۔ اسی محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے لیے رسم و رواج سے بڑھ کر نبی کی تعلیمات اور پسندیدگی کو ترجیح دینا آسان ہوا۔ میرے بزرگوں، صحابہ کرام کے لیے تمام چیزیں، جان مال، اولاد، اپنے خاندان، رشتہ دار، ہر ایک کی قربانی دینا جو آسان ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں صحابہ کرام کو اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے المعجم الاوسط میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زبانی، حضور کے غلام ایک صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور کی خدمت میں آئے تو آنکھوں میں لالی پڑی ہوئی، چہرے پر پژمردگی چھائی ہوئی، جیسے بخار ہو، کوئی بات پریشان کر رہی ہو، اس مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ میں حضور کے دربار میں تشریف لائے۔ تو حضور نے پوچھا، ما غیر لونک یا ثوبان، ثوبان تمہارے چہرے کی میں یہ زردی کیوں پڑ گئی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو، آنکھوں میں لال ڈورے کیوں ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی دقت ہے، بیمار ہو، کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت ثوبان نے کہا، قال یا رسول اللہ ما بی وجع ولا ضر ولكن اشتقت الیک، اللہ کے رسول، نہ میں بیمار ہوں، نہ میں پریشان ہوں، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، نہ مجھے بخار ہے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، بس ایک بات پریشان کر رہی تھی، اسی بات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو ثوبان نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے انک لاحب الی من نفسی ومن اہلی ومن ولدی، کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہیں، میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں اتنی محبت نہ میں اپنے بیوی بچوں سے کرتا ہوں نہ اپنے آل و اولاد سے کرتا ہوں، کسی سے مجھے اتنی محبت نہیں جتنی محبت مجھے آپ سے ہے۔ اللہ کے رسول روز مرہ کی طرح میں آج بھی اپنے گھر میں تھا، اچانک مجھے خیال یہ آیا ذکرت موتی و موتک، مجھے خیال آیا کہ ایک دن میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول اس دنیا میں جب بھی آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، جب بھی آپ کے دیدار کے دل میں شوق اٹھتا ہے، فوراً ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کے ان نگاہوں کو سکون مل جاتا ہے اور دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول دل میں یہ خیال آیا کہ اذا دخلت فی الجنہ ورفعت مع النبیین، کہ کل قیامت کے دن آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ جنت میں ہوں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اگر میں مسکین میں غریب داخل بھی ہو گیا جنت میں، وَفَلَا أَرَاكَ، اور مجھے آپ کا دیکھنے کا بند کر دیا جنت میں، اللہ کے رسول میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ اس دنیا میں ٹھنڈی ہو گرمی ہو برسات ہو کوئی بھی موسم ہو، اندھیری رات ہو دن کا اجالا ہو، جیسا بھی موسم ہو جیسا بھی وقت ہو، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر کے دل کو قرار ملتا ہے۔ لیکن جنت میں جب آپ کو دیکھنے کا دل کرے گا تو کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر، ہم جنت میں انتہائی نیچے مقام پر ہوں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کے اس سوال پر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سید الملائکہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول خدا، اس سوال کا جواب آپ کے اس عاشق کا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے، آپ سنا دیجئے ان کو جواب۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ سن لو نبی سے عشق رکھنے والوں، سن لو نبی سے محبت کرنے والوں، سن لو نبی کو فالو کرنے والوں، سن لو نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں، اگر تمہیں دنیا میں نبی کی رفاقت کے ساتھ ساتھ میں جنت میں بھی نبی کی رفاقت اور نبی کا ساتھ چاہیے تو شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھو، نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ جواب اللہ نے حضور کی زبانی عاشقان رسول کو سنایا کہ جو دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، جنت میں بھی وہ حضور کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ فرماتے ہیں اللہ کے اس جواب کو جب حضور نے صحابہ کو بتایا ہے، سینکڑوں صحابہ کے من میں یہی سوال تھا کہ جنت میں کیسے حضور کا دیدار ہوگا؟ یہاں تو دیدار ہو جاتا ہے، لیکن اس جواب کے بعد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سینکڑوں صحابہ کے دل کو اتنی خوشی ملی کہ اتنی خوشی کبھی نہیں ملی۔ میرے بزرگوں دوستو، جیسی محبت حضرت ثوبان کے دلوں میں تھی، ایسی محبت اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہو جائیں گے جن کو جنت میں حضور کا ساتھ اور حضور کی رفاقت نصیب ہوگی۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں،
کہ کیا محبت تھی صحابہ کے دلوں میں، اور کتنے پکے سچے عاشق تھے وہ مسلمان، اور یہ آج ایک ہم مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، دعوے کے مسلمان ہیں، زبان سے عاشق رسول ہیں لیکن عمل سے عاشق رسول نہیں ہیں۔ حضور نے اپنے گھٹنے سے خون نکلوایا، ایک پیالے میں ایک صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اسے ایسی جگہ دفن کر دینا کہ اس خون کی بے ادبی نہ ہو اور کوئی جانور یا کسی قسم کا وحشی پرندہ اسے تکلیف نہ دے سکے اور اس کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ وہ صحابی رسول خون کا پیالہ لے کر کمرے کے باہر گئے، کچھ وقت تک اس خون کے پیالے کو دیکھا، پھر پی گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گردن جھکائے ہوئے حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حضور کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے ان سے کہا تھا خون کو کہیں دفن کر دینا، انہوں نے اپنے پیٹ میں ہی دفن کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا انی اخالق قد شربتہ، ایسا لگ رہا ہے مجھے محترم کہ آپ نے اس خون کے پیالے کو، اس خون کو پی لیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا تم نے خون کیوں پیا، اس کی وجہ بتا دو۔ تو ان صحابی رسول نے جو جملہ کہا ہے میرے بزرگوں، وہاں امتیوں کو اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ کہا اللہ کے رسول جب میں وہ خون کا پیالہ لے کر کمرے سے باہر گیا تو میرے دل میں خیال آیا، خیال یہ آیا کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی نہیں معلوم اعمال کیسے ہیں، جنت میں جانا ہوگا کہ جہنم میں جانا ہوگا، لیکن جب میں نے خون کے پیالے کو پی لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا فرشتوں اسے پیروں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، تو ایک پل رک کر کے یہ اللہ سے کہوں گا پروردگار یہ تو بتائیے جس کے جسم میں تیرے نبی کا خون دوڑ رہا ہو جہنم کی آگ اسے جلائے گی کیسے؟ یہ محبت تھی میرے بزرگوں۔ ایسی محبت، ایسا عشق اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو تبھی ہم پکے سچے مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ہمارا ایمان نہ مکمل ہوگا نہ کامل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا صحابی رسول کہ جن کی کیا شان تھی، جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، جنہیں دعائے رسول کہا جاتا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور بڑی محبت میں حضرت عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، وہو آخذ بیدی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی الفت کا اظہار کیا، کیا کہا؟ انک لاحب الی من کل شیء الا من نفسی، رسول خدا مجھے دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے ہے، لیکن مجھے اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ پہلے مجھے اپنی ذات سے، اپنی پرسنالٹی سے محبت ہے، پھر مجھے دوسرے نمبر پر آپ سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال یا عمر، اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر اس وقت تک تمہارا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بڑا غور و خوض کیا، سوچا، تب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت تو حضور کی ہے، میں اب تک کہیں اور پڑا ہوا تھا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول اب مجھے دنیا میں اور اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا آن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان کامل مکمل ہوا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان اگر مکمل کرنا ہے تو نبی کی محبت پہلے ہونی چاہیے، مومن کامل کہلانا ہے تو پہلے حضور کی محبت دل میں بسنی چاہیے اور اپنی ذات سے زیادہ
حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، وقت کم ہے، چلتا چلتا یہ عرض کر دوں کہ یاد رکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے عام طور پر انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا تو اپنے والدین سے محبت کرے گا، یا اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرے گا، یا بھائی بہنوں سے محبت کرے گا، یا رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرے گا، قبیلے والوں سے زیادہ محبت کرے گا، یا تو مال سے زیادہ محبت کرے گا، یا اس بزنس اور تجارت سے خوب محبت کرے گا جس کے ذریعے وہ کماتا ہے، یا وہ عالی شان گھر جو اس نے بنا رکھا ہے کروڑوں کا، اس سے بڑی محبت ہوگی۔ یہ 8 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے، ڈانٹ کر کہا ہے ان 8 چیزوں سے زیادہ اگر تمہارے اندر اللہ رسول کی محبت نہیں ہے تو عذاب الہی کا انتظار کرو۔ تو میرے بزرگوں، ماں باپ سے محبت فطری ہے، اولاد سے محبت فطری ہے، بیوی سے محبت فطری ہے، بھائی بہنوں سے محبت فطری ہے، ماں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا یہ مطالبہ ہے ہم سے اور آپ سے کہ اس دنیا میں اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر بار سے، اپنے عزت سے، اپنی عزت و شہرت سے، اپنی آبرو سے، ہر چیز سے اگر کسی محبت میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، ان کی محبت دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں ان آیتوں سے اور ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ نے حضور کی محبت کو اول نمبر پر رکھا، تو یہ معیار ہے کہ ہمیں بھی حضور کی محبت کو اول نمبر پر رکھنا ہے۔ اور اگر ہمیں حضور کی محبت اگر ہمارے دلوں میں دوسرے نمبر پر ہوگی تو ہم کامل اور مکمل ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر دیندار بننا ہے اور دین کے راستے پر چاہتے ہیں کہ چلنا آسان ہو، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر لیجئے۔ دین پر چلنا آسان ہوگا، نبی کے راستے پر چلنا آسان ہوگا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہوگا، اور جان مال ہر چیز کی قربانی دینا آسان ہو جائے گی اگر حضور سے محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور بات کہہ کے بات ختم کروں۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک چودھری صاحب گئے۔ حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے حضور کی محبت پر بہت بہترین تقریر کی۔ تو انہوں نے چودھری صاحب نے یہ کہا کہ حضور ہمارا ایمان کامل مکمل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں ہے جو محبت صحابہ کے دلوں میں تھی۔ کہا نہیں چودھری صاحب، محبت ہے، بس کہیں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری دکھا، اس چنگاری کو بس خالی ہوا دے دی جائے، ابھی وہ محبت آگ بن جائے گی۔ کہا نہیں مولانا، ہمارے دلوں محبت ہے ہی نہیں۔ تو حضور تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور کی محبت کے سلسلے میں بات کرتے کرتے اچانک چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیے آپ کے گھر میں کیا حال چال، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسے ہیں آپ کے والد صاحب، گھر کے بچے وغیرہ کیسے ہیں؟ کہا حضرت ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے حضور کا، ان کی محبت کا، دل وہاں اٹکا ہوا تھا، اچانک یہ بیوی بچے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت نے کہا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، جب ان کے تذکرے کے سامنے یہ تذکرہ پسند نہیں ہے، اس کا مطلب چودھری صاحب دل میں محبت ہے، بس کہیں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری دے دیجئے، ہوا مل جائے گی، وہ محبت انشاءاللہ دل میں ابھر آئے گی۔ ہم سب کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، بس چنگاری دینے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ محبت بالکل بھر جائے گی اور ہمارا دل سرشار اور عشق رسول سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔